You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ ہمارے اور آپ کے معبود نے ہمیں اور آپ کو آج ایک ایسی مبارک، مقدس، پر نور محفل میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ جس میں اس ذات گرامی کا تذکرہ ہوگا کہ جن کے ذکر سے آنکھوں کو نور اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں اس رنگ میں قبول فرما لیں کہ آج کی اس محفل میں شریک ہونے والے ایک ایک فرد کی مغفرت ہو جائے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد۔ اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت کا وہ سلسلہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا، وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس شان و شوکت کے ساتھ اور اس جاہ و جلال کے ساتھ ختم فرمایا کہ اب نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی پیدا ہوگا اور نہ کوئی رسول پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں اپنا آخری نصیحت نامہ، اپنا آخری ہدایت نامہ نہایت تدریج کے ساتھ نازل فرمایا۔ تو پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، قیامت تک کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا، تو ٹھیک اسی طرح اب قرآن مجید کے بعد اللہ کی جانب سے کوئی ہدایت نامہ بھی نازل نہیں ہوگا۔ اب قرآن مجید کے بعد اللہ کی جانب سے کوئی نصیحت نامہ بھی نازل نہیں ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور یہ قرآن مجید اللہ کی جانب سے عطا کیا جانے والا آخری نصیحت نامہ اور آخری ہدایت نامہ ہے۔ ما قبل کے نبیوں اور رسولوں کی بعثت کا مقصد انسانوں کی ہدایت تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوق میں حضرت انسان کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، قرآن اس کی شہادت ان الفاظ میں دیتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے بنو آدم کو تکریم کے تاج سے نوازا ہے، خشکی اور تری کی حکمرانی کی باغ ڈور ہم نے حضرت انسان کو عطا کی ہے، پاکیزہ روزی ہم نے ان کو عطا کی ہے، اور حضرت انسان کو اپنی تمام مخلوق پر فوقیت اور فضیلت بخشی ہے۔ یہ اللہ نے ہمارا اور آپ کا تعارف قرآن میں کرایا ہے۔ ساری کائنات حکم الہی کے بندھن میں بندھی ہے۔ یہ زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اور ستارے اور سیارے اور یہ بہتے ہوئے دریا اور یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، پوری کی پوری کائنات
اللہ کے حکم کے بندھن میں ایسی بندھی ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا۔ زمین اور آسمان کی تخلیق کے بعد خالق کائنات نے ان دونوں سے پوچھا تھا کہ تمہیں ہماری اطاعت کرنی ہے، اس کے دو راستے ہیں۔ اے زمین و آسمان، یا تو تم ہماری اطاعت بخوشی کرو، ورنہ جبراً ہم تم سے اپنی اطاعت کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ تو زمین و آسمان نے جو کچھ کہا، اللہ کے اس سوال کے جواب میں زمین و آسمان نے اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ عرض کیا، ذرا اسے قرآن کے الفاظ میں دیکھیں۔ قالتا اتینا طائعین، اے ہمارے رب، آپ نے ہم کو وجود بخشا، آپ نے ہمیں پیدا کیا، ہم آپ کی اطاعت کے لیے بخوشی حاضر ہیں۔ چنانچہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات کا پورا نظام تکوینی حکم الہی کے ماتحت ہے۔ اللہ نے جس کو جس حیت پر پیدا کر دیا، اللہ نے جس کو جو صلاحیتیں عطا کر دیں، وہ مخلوق اپنی حد میں رہتے ہوئے اپنی کارکردگی کو انجام دے رہی ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے، لیکن قرآن نے اس کے بارے میں بتایا کہ سورج اپنے مستقر کی طرف دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اس کی شعاعیں زمین پر کس ترتیب سے پڑتی ہیں کہ زمین گردش لیل و نہار کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ صبح اور شام، یہ رات اور دن، یہ اجالے اور یہ اندھیرے سورج کی کرنوں کے ساتھ میں ہمارے اور آپ کے سامنے نمایاں ہیں۔ ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی گھڑیوں میں وقت آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ رب کائنات نے سورج کو جس کام پر لگا دیا ہے، کروڑوں سال گزر گئے، مجال نہیں کہ ایک لمحے کی تاخیر سورج سے ہوئی ہو۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ چاند کے بارے میں وضاحت موجود ہے، اس کی جو منزلیں اللہ نے متعین کی ہیں، چاند اپنی انہی منزلوں میں اپنی رفتار جاری کیے ہوئے ہے۔ ایک میں نے قرآن سے مثال دی، یہ پوری کائنات اللہ کے تکوینی نظام کے بندھن میں ایسی بندھی ہے کہ بال برابر کسی مخلوق کو اللہ کے حکم سے انحراف کرنے کی سکت اس میں موجود نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے حضرت انسان کو جو مقام عطا کیا، جو فوقیت عطا کی، قرآن میں کتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس پوری کائنات کو حضرت انسان کے خادم ہونے کے عنوان سے ہمارے اللہ نے متعارف کرایا ہے۔ یہ زمین جس پہ ہم اور آپ اپنے آشیانے بناتے ہیں، یہ زمین جس پہ ہم اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے اندر کتنے خزانے ہیں، اشیاء کی کتنی کانیں ہیں۔ اس زمین کے اندر موجود تمام خزانوں کی چابیاں اللہ نے صرف اور صرف حضرت انسان کے حوالے کی ہیں۔ جب تک انسان اس روئے زمین پر نہیں آیا تھا، یہ زمین کیسی تھی؟ یہ رنگینیاں یقیناً اس زمین پہ موجود نہیں تھی۔ نہ کوئی مکان، نہ کوئی دکان، نہ کپڑے، نہ یہ رنگینیاں، یہ سارے خزانے زمین کے اندر موجود تھے، اور ان تمام خزانوں کی چابیاں حضرت انسان کے حوالے کر کے اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ یہ زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب تمہارے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنے مقام کو سمجھیں، اپنی عظمت کو سمجھیں۔ چاند اور سورج کے بارے میں قرآن نے کتنی وضاحت کے ساتھ بتایا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ،
تمہارے اللہ نے چاند کو اور سورج کو تمہارے لیے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے. یہ چاند اور سورج آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. یہ ستارے اور سیارے آپ کے خادم ہیں. اور کیوں خادم نہ ہو؟ اللہ کی سب سے پاک پوتر مخلوق جو گناہ کرنا بھی نہیں جانتی، اس کو فرشتے کہا جاتا ہے. ملائکہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. انہیں جس کام کا حکم دیا جاتا ہے وہ فرشتے اس کام کو انجام دیتے ہی دیتے ہیں. ایسی پاک پوتر مخلوق کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز کرا دیا تو پھر باقی کیا بچا؟ ساری کائنات آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. انسان کی عظمتوں کو سلام، اس کی رفعتوں کو سلام. اب ذرا انسان کی دو اہم صلاحیتوں کو اپنی نظروں میں لائیے تاکہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہم اور آپ سمجھ سکیں. ساری مخلوق میں اللہ نے حضرت انسان کو اعلیٰ بنایا. ساری مخلوق میں اللہ نے حضرت انسان کو اشرف بنایا. ساری مخلوق پہ اللہ نے حضرت انسان کو فوقیت بخشی. تو یقیناً حضرت انسان زمین اور آسمان کے بالمقابل ایک قیمتی مخلوق ہے جسے اللہ نے یہ صلاحیتیں عطا کی ہیں. انسان کی صلاحیتوں میں اس وقت میں صرف دو چیزوں کا تذکرہ کروں گا قرآن کے حوالے سے. ہمارے اور آپ کے اندر جو نفس ہے، اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھائی، اور اس نفس کے اندر آیا کیا ہے، ان دو چیزوں کو آج کی نشست میں سمجھیں. ایک مضمون کو قرآن میں اللہ نے اتنی زیادہ قسمیں کھا کھا کے بیان کیا ہے کہ اتنی قسمیں کھا کر اللہ نے قرآن میں کسی مضمون کو بیان نہیں کیا. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. اتنی قسمیں اللہ نے پورے قرآن میں کسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے اتنی قسمیں نہیں کھائیں جتنی قسمیں اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے کھائی ہیں. مضمون بے پناہ اہم ہے. اس میں دو صفات کا تذکرہ ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ ہیں ہم اور آپ. دنیا کے ہر انسان کے نفس میں اللہ نے تقوی و طہارت اور فسق و فجور کا الہام کر دیا. حضرت انسان کی تخلیق فرمائی اور اس کے نفس میں اللہ نے فسق و فجور اور تقوی و طہارت کا الہام کر دیا. اگر فسق و فجور کا الہام نہ ہوتا، صرف اور صرف تقوی و طہارت کا الہام ہوتا، تو پھر ہم میں اور فرشتوں میں کوئی فرق باقی نہیں بچتا. فرشتوں میں صرف تقوی ہے، فرشتوں میں صرف طہارت ہے. فرشتے گناہ کرنا جانتے ہی نہیں، کیونکہ فرشتوں میں گناہ کی کوئی صلاحیت نہیں. اللہ رب العزت نے حضرت انسان کی عظمتوں کے تذکرے قرآن میں کیے. ان کی رفعتوں کو متعدد اسلوب میں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، اور پھر یہ فرمایا اتنی ساری قسمیں کھا کر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے نفس میں فسق و فجور اور تقوی و طہارت دونوں چیزوں کا الہام کر دیا. ہم اور آپ اپنے اندر ایک ریسیور پاتے ہیں، ہمارے اندر ریسیور رکھا ہوا ہے. فسق و فجور، تقوی و طہارت
دونوں طرح کے میسج آتے رہتے ہیں. ہمارے اندر کا ریسیور نفس دونوں طرح کی چیزوں کو لیتا ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا، نبیوں رسولوں کی بات نہیں کر رہا میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ نبوت اور رسالت اتنا مقدس اور عظیم منصب ہے کہ جن کو یہ منصب دیا جاتا ہے وہ عام انسانوں سے بہت اوپر چلے جاتے ہیں. لیکن دنیا کے ہر انسان میں یہ دونوں صلاحیتیں آتی ہیں، اندر ریسیور موجود ہے اور یہ دونوں طرح کی باتیں انسان کے دل میں پیدا ہوتی رہتی ہیں. کبھی اندر ولولہ اٹھتا ہے گناہ کرنے کا، کبھی انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں گناہ ضرور کروں گا، اور جب تک وہ گناہ کر نہیں لیتا وہ اپنے آپ کو مضطرب پاتا ہے، پریشان پاتا ہے. اور کبھی اسی انسان کے دل میں یہ احساس بیدار ہوتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے. وہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے. اس کا ضمیر اس سے کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، روزے رکھ لے. مالدار ہے تو اس کا ضمیر اسے کہتا ہے کہ اس مال میں غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا اور بے سہارا لوگوں کا اور مجبوروں کا حق ہے. خون پسینے کی کمائی وہ غریبوں کو دے کے آ جاتا ہے. کبھی اندر سے جذبہ اٹھتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تو وہ پڑھتا ہی پڑھتا ہے. رات میں تہجد کے لیے اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. کیا ہے یہ انسان؟ کبھی برائی کا جذبہ، کبھی بھلائی کا احساس، کبھی برے کام کرنے کے ولولے اور کبھی نیکیوں کو برپا کرنے کے جذبات. یہ ہے کیا انسان؟ قرآن مجید نے وضاحت کی، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. سمجھو اپنے آپ کو کہ آپ ہیں کون، اور اللہ رب العزت نے آپ کو کتنا اختیار دیا ہے. یہی اختیار جنت اور جہنم کا فلسفہ بن جاتا ہے. اگر یہ اختیار نہ ہو تو پھر جنت اور جہنم کا فلسفہ بیکار. وہ اختیار اللہ کا عطا کردہ اختیار قرآن کے الفاظ میں دیکھیں، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے. اللہ اے انسانوں تمہیں مجبور نہیں کرے گا ایمان لانے پر. ریسیور دے دیا ہے تم کو، ایمان کے میسج آئیں گے، ایمان کے پیغامات آئیں گے. اللہ کو ان آنکھوں سے بے شک نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کو پہچاننے کے لیے کائنات میں ہر ذرہ اس کے تعارف کے لیے کافی ہے. اس سے بے شک آپ اس کی بات اپنے ان کانوں سے نہیں سن سکتے، اس سے آپ اپنی زبان سے بے شک بات نہیں کر سکتے، مگر اس کو پہچاننے کے لیے، اس کی معرفت کے لیے کائنات کا ہر ذرہ بہت کافی ہے. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. کائنات کا ہر ذرہ پکار کر بتا رہا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے. کبھی کفر کا بھی میسج آئے گا. اگر کوئی انسان کفر پر آمادہ ہو جائے، اللہ کی ذات کا انکار کرنے پر آمادہ ہو جائے، کوئی انسان یہ اعلان کر دے کہ نہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، نہ اس کائنات کے نظام کو کوئی چلانے والا ہے، یہ کائنات اپنے آپ بن گئی اور کائنات کا سارا نظام اپنے آپ چل رہا ہے، اس نے اللہ کی ذات کا انکار کر دیا. دونوں اختیار موجود ہیں. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جو جی چاہے جس کا وہ ایمان لائے اور جس کا جی چاہے وہ کفر کرے. دلائل اور شواہد سارے اللہ نے قائم کر دیے. فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ اپنی کون سی قوت اختیاری کو استعمال کر کے ہم ایمان یا کفر کو پسند کریں. اختیار کی قوت ہمیں دی اللہ رب العزت نے.
کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ایک اتنا جامع ترین نظام زندگی، اتنا مضبوط نظام حیات، اتنا کامل اور مکمل آئین حیات ہمیں اور آپ کو عطا کر دیا کہ جب ہم نے اس نظام زندگی کو پڑھا، اس کے عقائد کے باب کو پڑھا، اعمال کے چیپٹر کو پڑھا، تو دل پکار اٹھا کہ جس کا کھاتے ہیں اس کو ضرور مانیں گے، جس کا پیتے ہیں اس کو ضرور مانیں گے، جس کی بنائی ہوئی زمین پر چل رہے ہیں ہم اس کو ضرور مانیں گے، جو ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے بے شک ہم اسے دیکھ نہیں رہے ہیں لیکن اس کو مانیں گے ہم ضرور، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہو جائے گا جس کا کھائیں اور پئیں اسی کا انکار کریں، جس کی بنائی ہوئی زمین پر چلیں اسی کا انکار کریں، جس کی بنائی ہوئی زمین پر اس کے عطا کردہ مٹیریل سے آشیانے تیار کرتے ہیں اسی کا انکار کر دیں، یہ تو بہت غلط بات ہو جائے گی۔ جس نے ان آنکھوں کو بنایا اور ان میں قوت بصارت عطا کی، جس نے ان کانوں کو بنایا ان میں قوت سماعت عطا کی، جس نے زبان بنائی اس میں قوت گویائی، قوت ذائقہ عطا کی، ناک کو جس نے بنایا اور اس میں قوت شامہ عطا کی، جس نے پورا بدن بنایا اس میں قوت حس موجود کر دی، یہ پہلو میں دھڑکتا ہوا دل کس نے بنایا، وجود میں لال خون جن رگوں میں اور نسوں میں دوڑتا ہے ان رگوں کو، ان نسوں کو بنا کر یہ لال خون ان میں کس نے دوڑا دیا، سوچنے اور سمجھنے کے لیے عقل کس نے عطا کر دی، جس کے اتنے انعامات ہوں ہم اگر اس کا انکار کریں گے تو بہت بڑا جرم ہو جائے گا، اور اس جرم کی سزا میں جو تکلیفیں پہنچائی جائیں وہ کم ہی رہیں گی۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے اور آپ نے اپنے اللہ کو مان لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہم نے اور آپ نے، ہماری زبانوں نے نہیں، ہمارے قلوب نے، ہماری ضمیر نے پکار کر کہہ دیا کہ معبود اگر ہو سکتا ہے تو صرف اکیلا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ زبانوں نے نہیں دل نے پکارا ہے، دل نے پہلے پکارا، زبان نے تو اقرار کیا ہے، دل کا کام پہلے ہے، دل نے تصدیق کی، اس تصدیق کا اظہار زبان سے کر دیا اور عمل سے، اعضاء و جوارح سے اس کا ثبوت پیش کر دیا۔ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ نمازیں ادا کر کے ہم اس کا ثبوت دیتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، ہم آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں، اور یہ پیشانی اور یہ ناک آپ کی بارگاہ میں رگڑ رہے ہیں کیونکہ سب کچھ آپ کا عطا کیا ہوا ہے، ہمارے پاس ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو کسی اور نے دیا ہو، ہمارے جسم میں ایک بال ایسا نہیں، ایک رواں ایسا نہیں جو کسی اور نے دیا ہو، یہ سب کچھ تو ہمارے اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، ہم کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لیں حق عبادت ادا نہیں کر سکتے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ہم اللہ کو جن صفات کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں وہ صفات اللہ نے ہمیں اور آپ کو بتائیں، یا ان صفات کا حقیقی تعارف نبی آخر الزمان، سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وہ صفات بیان کی ہیں۔ اللہ سے ہماری اور آپ کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، ہمارے کانوں میں سکت نہیں ہے کہ اللہ کا کلام سن سکیں، درمیان میں ایک برزخ کی ضرورت ہے، اسی برزخ کو رسول کہا جاتا ہے، اسی درمیانی واسطے کو نبی کہا جاتا ہے، اور نبی اور رسول کا کام یہ رہا ہے وہ اللہ سے لیتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو دے دیتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا وہ اسٹیج ہے، یہ ہماری زندگی کا وہ مقام ہے جہاں دنیا کے ہر انسان کو ایک رسول کی ضرورت پیش آتی ہے، دنیا کے ہر انسان کو ایک نبی کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ یہ انسان اپنے خالق اور مالک سے گفتگو نہیں کر سکتا۔
یہ انسان اللہ رب العالمین کی بات کو نہیں سن سکتا. درمیان میں جس واسطے کی ضرورت ہے اسی واسطے کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے. اسی برزخی حیثیت کے حامل نبی اور رسول کا کام یاد رکھیے کہ نبی اور رسول اللہ سے لیتے رہے اور اللہ کے بندوں کو دیتے رہے. نبی علیہ السلام نے بھی اپنی اس حیثیت کو ان الفاظ میں اجاگر کیا ہے. انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرتا رہتا ہوں، میرا اللہ مجھے عطا کرتا رہتا ہے. اللہ سے لیا اور اللہ کے بندوں کو آپ نے دے دیا. کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس وہ صلاحیتیں ہیں کہ مجھے درمیانی واسطے کی ضرورت نہیں، مجھے اس وسیلے کی ضرورت نہیں، مجھے جو جاننا ہوگا وہ اپنے اللہ سے جان لیں گے، ہمیں جو معلوم کرنا ہوگا وہ اپنے اللہ سے معلوم کر لیں گے، ہمیں اس وسیلے رسول کی کوئی ضرورت نہیں. اگر کوئی انسان کہتا ہے مجھے اس واسطے نبی کی کوئی ضرورت نہیں، اسے سب کچھ مل سکتا ہے مگر اللہ نہیں مل سکتا. وہ مادی چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو حاصل کر سکتا ہے مگر اس کی رسائی اللہ تک نہیں ہو سکتی. وہ اللہ کو نہیں پہچان سکتا. وہ اللہ کے نام پر کسی پتھر کو پوج سکتا ہے، وہ اللہ کے نام پر کسی سورج کو اور شام کو پوج سکتا ہے، وہ اللہ کے نام پر بہتے ہوئے دریاؤں کی پوجا کر سکتا ہے، وہ اللہ کے نام پر درختوں کی پوجا میں مصروف رہ سکتا ہے. جن کی پوجا کر رہا ہے خود یہ مخلوق ہیں. مسئلہ ہے خالق کا، اور خالق تک پہنچنے کے لیے اس وسیلے کو اختیار کرنا ضروری ہے. اس وسیلے کے بغیر کائنات کا کوئی انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. کیا ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں جو بھی اللہ نے اب تک عطا کی ہے، کوئی 80 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا، کوئی 20 سال کا، جس کی جو عمر ہے، اپنے اس عمر میں جو 24 گھنٹے کی ہماری معمولاتی زندگی ہے، تنہائی میں بیٹھ کے مراقبہ کرنا، اکیلے بیٹھ کر غور کرنا کہ کبھی ہم نے اپنے رسول کی ضرورت کو بھی محسوس کیا. ہمیں دنیا کی کتنی ضرورتیں محسوس ہوتی ہیں اور ہم اپنی دنیا کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں، سعی پیہم اور جود مسلسل کے ساتھ اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمام تر کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ایسا ہے نا؟ جس دن ذہن میں یہ بات آ گئی کہ مکان کی مجھے ضرورت ہے، اسے پانے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے. جس انسان نے دکان کو اپنی ضرورت بنا لیا، اس دکان کو تیار کرنے کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کرتا. جس انسان نے شادی کو اپنی ضرورت بنا لیا، وہ شادی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا. کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی میں رسول کی ضرورت کو اس انداز سے محسوس کیا جس انداز سے ہم دنیا کی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہیں؟ میرے ایمان والے بھائیوں اور میری ایمان والی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، اپنی زندگی میں کوئی صالح انقلاب برپا کرنا ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں رسول کی ضرورت کو محسوس کرنا ہی پڑے گا. اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم مادی چیزوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں اور مادی چیزوں کی ضرورت کو محسوس کر کے اس کی تکمیل کرنے کے لیے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. کتنے دنوں کے لیے ہیں یہ مادی ضروریات؟ یہ زندگی کا چراغ کس چوراہے پر بجھ جائے کچھ خبر نہیں. گھر سے ڈولچی لی اور پیسے لیے دودھ لینے کے لیے نکلے تھے، وہ دودھ لے کر تو واپس نہ ہوئے. ان کی لاش چند لوگوں کے ہاتھوں پہ گھر میں داخل ہو رہی ہے. کیا یہ واقعات پیش نہیں آتے؟ ہاتھ میں تھیلا لیا، پیسے لیے، سبزی لینے جا رہے ہیں، وہ سبزی لے کے تو گھر واپس نہ آ سکے،
کچھ لوگ اس کی لاش کو ٹانگ کر اس کے گھر میں داخل کر رہے ہیں۔ یہ دنیا، اس میں زندگی کا یہ چراغ کس چوراہے پر بجھ جائے کچھ خبر نہیں۔ مکان بنایا، شفٹ ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ دکان تیار کی، کسٹمر آ نہ سکا کہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ واقعات ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ شادی ہوئی، رخصتی نہ ہو سکی اور دنیا سے چلے گئے۔ رخصت ہو کے بیوی گھر میں آ گئی، اس کے کمرے میں داخل نہ ہو سکے کہ دنیا سے چلے گئے۔ ایسی مجبوری والی زندگی میں ہم اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن وہ زندگی کہ جس کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا، وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس میں بھی بہت ساری ضروریات ہیں میرے ایمان والے بھائیوں۔ اس زندگی کی ضروریات کو اس زندگی کی ضروریات سے مقدم رکھو۔ یہاں کا گھر بھی چھوٹے گا، یہاں کا در بھی چھوٹے گا، اس عالم کا نہ در چھوٹے گا نہ گھر چھوٹے گا، گھر چاہے وہ جنت کی شکل میں ہو یا جہنم کی شکل میں ہو۔ وہاں موت نہیں آئے گی، کیوں؟ وہاں اللہ موت کو ہی موت عطا کر دے گا، اور جب موت کو موت ہو گئی تو پھر کس پر وہ طاری ہوگی؟ یہاں دنیا میں کسی انسان کو آگ میں ڈالو، انسان کچھ دیر تڑپتا ہے، بلکتا ہے، پھڑ پھڑاتا ہے، اور چند لمحوں کے بعد ختم، مر گیا انسان۔ اب اسے راحت اور تکلیف کا تو کوئی میٹر ہی نہیں باقی بچا۔ لیکن جہنم کا جو عذاب ہوگا، اس کے لیے قرآن نے وضاحت اور صراحت کر دی کہ دنیا کے عذاب اور دنیا کی آگ جیسی حالت وہاں مت سمجھنا کہ ایک مرتبہ ڈالے جائیں گے کتنی تکلیف ہوگی، ختم ہو جائیں گے۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ یہ تمہاری کھال جب جب جہنم کی آگ میں جلے گی، تب تب ہم وہاں دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ عذاب کو چکھیں۔ نہ جہنمیوں کو موت آئے گی، نہ جنتیوں کو موت آئے گی، نہ اہل اعراف کو موت آئے گی۔ اس زندگی کے لیے کیا تیاری کی؟ وہاں بھی ضروریات ہیں یہاں کی طرح۔ یہاں کھانا چاہیے، وہاں بھی چاہیے۔ یہاں پانی چاہیے، وہاں بھی چاہیے۔ یہاں راحت چاہیے، وہاں بھی چاہیے۔ یہاں اچھے مکانات چاہیے، وہاں بھی چاہیے۔ یہاں تکلیفوں سے بچنا ہے، وہاں بھی تکلیفوں سے بچنا ہے۔ جو ضروریات یہاں کی ہیں، اس سے زیادہ ضروریات وہاں کی ہیں۔ یہاں کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے پاس گنجائش نہیں ہوتی تو ذرا دوسروں سے سہارا لگ جاتا ہے، سفارشیں کام کر جاتی ہیں۔ وہاں کا عالم، اس کا منظرنامہ سمجھو اور پوچھو قرآن سے کہ اس زندگی کی ضروریات کیا ہیں اور ان کی تکمیل کا طریقہ کیا ہے۔ دنیا کی زندگی کی تکمیل، ضروریات کی تکمیل میں آپ کو کوئی مفید مشورہ دے دے تو اس کے تلوے چاٹتے ہیں۔ یہاں تو کوئی مفید مشورہ کوئی وکیل دیتا ہے تو اپنی رائے اور اپنا مشورہ دینے کا وہ معاوضہ لیتا ہے، پیسے دو تو رائے دیں گے، ہماری فیس دو تو ہم مشورہ دیں گے۔ اور کوئی آپ کے کام آ جائے، ہم اور آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اس ابد الآباد کی زندگی میں کامیابی اور کامرانی کے نسخے عطا کیے ہیں، ہم ان کو اپنی زندگی میں ان کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ جنہوں نے ہمیں کامیابی اور کامرانی کی راہیں عطا کر دیں، ہم ان کو کبھی یاد تک نہیں کرتے۔ جنہوں نے ہمیں روشن مستقبل عطا کیا، تابناک زندگی عطا کی، کبھی ان پہ ہم اس شوق اور ذوق کے ساتھ صلاۃ و سلام بھی نہیں بھیجتے جو مطلوب ہے قرآن میں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ صلاۃ و سلام رکھا گیا ہے اسی لیے کہ تم کو ان کی ضرورت کا احساس ہو اور ان کے عطا کردہ نظام زندگی پہ ان کا شکرانہ ادا کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم کو وہ نظام زندگی عطا کیا ہے جس
جس میں دونوں جہان کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ اللہ ہمیں ان کی ضرورت کا احساس دلا دے۔ شادی کے موقع پر ہم ہر مسئلے میں اپنے اعزاء اقربا کو جمع کر کے ان سے پوچھتے ہیں شادی کہاں ہو، کیسے ہو، کیا تیاریاں کی جائیں۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ النکاح من سنتی، یہ نکاح میرا طریقہ ہے، کبھی اس نکاح کے بارے میں ان سے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں یہ شادی ہم کیسے کریں؟ پوچھا کبھی؟ نہیں پوچھا۔ من چاہی شادی، من چاہی زندگی، جو جی میں آیا وہ کر گئے۔ برائیوں کے جتنے میسج دل میں آئے اس پہ عمل کر ڈالا، بھلائیوں کے میسج برابر آتے رہے، کبھی اس کو قبول نہیں کیا اور کبھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ بتائیں یہ ظلم کس نے کیا؟ اللہ نے دونوں چیزوں کا الہام کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان کے نفس میں ہم نے فسق و فجور، تقوی و طہارت، دونوں چیزوں کا الہام کیا ہے۔ برابر میسج آتے ہیں دونوں چیزوں کے۔ جنت یوں ملے گی کہ جو برائی کے میسج آ رہے ہیں ان کو دباؤ، ان کو ڈیلیٹ کرو، اور جو نیکی کا میسج آ رہا ہے اس پہ عمل کرو۔ میسج تو میسج ہے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس رسول کی ضرورت پیش آ کر رہے گی کہ جن سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا، جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، جن کی صفات قرآن نے ان الفاظ میں بیان کی۔ اللہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جو ان صفات کے حامل رسول ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ نیکی کا مقصد یہ ہے، نیکی کا مفہوم یہ ہے، عمل صالح کا تقاضا یہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں اس طرح برپا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم اس خیر والے میسج پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ تو ابھی تک کی گفتگو میں آپ نے دو باتیں بہت اہم انداز میں سمجھ لی کہ ہماری زندگی میں جہاں دنیا کی بے شمار ضروریات شامل ہیں، دنیا کی تمام ضروریات کے بالمقابل ہماری زندگی کے لیے سب سے اہم ضرورت نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان کے بغیر ہماری زندگی کامل نہیں ہو سکتی۔ یہ عقیدہ بنا کر رکھیں گے، اگر اس میں کوئی کمی آ گئی، اس میں کوئی کوتاہی آ گئی، وہیں سے آپ در رسول سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس عقیدے میں ذرہ برابر کوئی کوتاہی پیدا ہو گئی، دامن مصطفیٰ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تم نے زندگی کے کسی شعبے میں اپنے رسول کی ضرورت کو ہی محسوس نہیں کیا۔ لفظوں میں کہتے رہیں کہ ہم اپنے رسول کے دامن کو چھوڑیں گے نہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کی نوبت تو جب آئے گی جب ہمارے ہاتھوں میں رسول کا دامن آئے تو۔ چھوڑنا تو بات کی بات ہے نا۔ جب رسول کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کریں گے تو ہم اپنے رسول سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ جب دور ہوتے گئے تو رسول کا دامن ہاتھوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ جب دوری ہو رہی ہے ہر برائی کے عمل کے نتیجے میں تو رسول کے در سے وابستہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول کے دربار سے کیسے ہم وابستہ ہو سکتے ہیں؟ اس لیے 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلی نشست میں ہم اور آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد جاننے کے لیے پہلے اپنی زندگی میں ان کی ضرورت تو محسوس کریں۔ تہیہ کر لیجئے میرے ایمان والے بھائیوں، آج ایک پختہ ارادہ کر لیجئے کہ تمام ضروریات زندگی میں ہمارے لیے سب سے مقدم ضرورت ہے ہمارے لیے اپنے رسول کی۔ ان کے بغیر ہماری زندگی کے کسی شعبوں میں نور پیدا نہیں ہو سکتا، ان کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی حصہ منور نہیں ہو سکتا، ان کے بغیر ہمیں سامنے کا راستہ نظر نہیں آ سکتا۔
تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، چاروں طرف ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، اس میں چلنے کے لیے اگر مشعل چاہیے، اس میں چلنے کے لیے اگر روشنی چاہیے، ان تاریکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے کامیابی کے ساتھ اگر کوئی نور چاہیے تو پھر نور محمد سے وابستہ ہونا پڑے گا، ان کے بغیر سامنے کا راستہ دکھ ہی نہیں سکتا۔ جس دن ہم نے اور آپ نے اس ضرورت کو محسوس کر لیا تو ہمارا ضمیر ہمیں اور آپ کو مجبور کرے گا کہ جب اتنی اہم ضرورت ہے ہماری زندگی کی تو ذرا ان سے پوچھیں کہ ہم کامیاب کیسے ہوں گے، ہمیں ہدایت کیسے ملے گی، کون سی وہ چیزیں ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ یہ انسان ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے آپ دو لفظ یاد کیجئے۔ اپنا مقام تو آپ نے سمجھ لیا، ہم فرشتے نہیں ہیں کہ خیر ہی خیر کا میسج جائے، شیطان نہیں ہے کہ شر ہی شر ہو۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ میں قرآن کے حوالے سے ایک آیت کے تناظر میں آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اللہ چاہیں تو اس دھرتی پر ایک انسان بھی بغیر ایمان کے باقی نہیں رہے گا، ہر انسان صاحب ایمان بن جائے گا اگر وہ چاہیں۔ ذرا قرآن کے الفاظ میں دیکھیں یہ مضمون، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ آپ کا رب چاہے تو اس دھرتی پر بسنے والے تمام کے تمام انسان صاحب ایمان بن جائیں، وہ اتنا مجبور کرنا جانتا ہے۔ بچے اسی کے ہاں پیدا ہوں گے جو ایمان والا ہوگا، غیر ایمان والے کے ہاں ایک چوہیا کا بچہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں بچے گا کوئی بغیر ایمان کے؟ کھانا اسی کو ملے گا جو ایمان والا ہوگا، غیر ایمان والے کو ایک لقمہ نہیں مل سکتا۔ آپ بتائیں نا انصاف سے، بچے گا کوئی غیر ایمان والا؟ کاروبار اس کا چلے گا جو ایمان والا ہوگا، غیر ایمان والے کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اگر آپ کا رب چاہے تو اس دھرتی پر بسنے والے تمام کے تمام انسان صاحب ایمان بن جائے۔ اللہ اگر اتنا مجبور کر دے تو پھر جنت اور جہنم کا فلسفہ ہی بیکار ہو گیا۔ جنت اور جہنم کا فلسفہ اسی کے پیچھے گردش کرتا ہے، تمہیں دونوں طرح کا اختیار دیا گیا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اختیار موجود ہے، ہاں بھٹک سکتے تھے تم، گمراہ ہو سکتے تھے تم، تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان تمہارے پیچھے لگا ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے جو گناہ کیا تھا اللہ کے بالمقابل بحث کر کے، تو اللہ نے اسے مردود قرار دیا، لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال کے اس کو بھگایا۔ تو اس نے کہا کچھ مہلت چاہیے، کچھ صلاحیتیں بھی چاہیے، آپ کے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے سیدھے راستوں پر بیٹھوں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر چہار جانب سے آ کر آپ کے ان بندوں کو گمراہ کروں گا، صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ اتنا بڑا دشمن بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ علماء نے ایک بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے، ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور یہ عداوت اور دشمنی اس وقت بہت زیادہ خطرناک بن جاتی ہے کہ دشمن ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بڑا نازک موڑ ہے، مقابلہ آپ اس کا کریں گے جس سے آپ دیکھیں۔ قرآن نے کہا کہ جو شیاطین ہیں یہ ان مقامات پہ بیٹھے کہ تم اے انسانوں انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ شیاطین تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب دشمنی اور زیادہ خطرناک ہو گئی۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس اللہ کے حوالے کر دو کہ اللہ ہمارے دشمن کو دیکھ رہا ہے اور وہ دشمن ہمارے محافظ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے یہ دشمن اتنا خطرناک ساتھ میں لگا ہوا ہے، اندر جو ریسیور ہے وہ برائیوں کو اور بھلائیوں کو، دونوں طرح کی باتوں کو ریسیو کر رہا ہے۔
خیر اور شر کے دونوں میسج اندر بھی جا رہے ہیں اور باہر دشمن ہے، تو اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی کامیابی اور ہماری اور آپ کی فلاح و نجاح کے لیے نبیوں رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، اور وہ سلسلہ نبوت اور رسالت ہمیشہ کے لیے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، جن کی سیرت کو سننے کے لیے اور جن کی سنتوں کو سمجھنے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اب آپ کو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو دو لفظوں میں سمجھنا ہے، دو لفظوں میں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ دونوں لفظ آپ سے کہلواؤں تاکہ یہ سبق آپ کو خوب یاد ہو جائے، ازبر ہو جائے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہم اور آپ سمجھ جائیں۔ کہیے شریعت، خواہش۔ شریعت وہ دین جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا، اور نبی علیہ السلام نے وہ دین اپنی امت کو عطا کر دیا قرآن و حدیث کی شکل میں اور فقہ اسلامی کی شکل میں، وہ پوری شریعت موجود اور محفوظ ہے۔ یہ طے ہے کہ دنیا کا کوئی انسان چاہے جہاں کا رہنے والا ہو، شریعت مصطفی کی پیروی کر لے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کائنات کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی قوت اسے ناکام نہیں بنا سکتی۔ ماقبل میں بھی یہی ہوتا رہا۔ اللہ کے نبی اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچاتے تھے، پھر کیا ہوتا تھا؟ اس کے نتیجے میں اللہ بعد میں نبی بھیجتے تھے۔ یہ دوسرے اور تیسرے اور چوتھے نبیوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تقریباً 1,24,000 نبیوں کی بعثت اس دھرتی پر کیوں ہوئی؟ ایک شریعت آ گئی تھی، بہت کافی تھی۔ بعد میں نبیوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ذرا اس پہ دھیان دیجئے گا۔ انہی دو لفظوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں، شریعت اور خواہش۔ اللہ نے جو دین پہلے نبیوں کے ذریعہ ان کی امتوں کو عطا کیا، ان امتوں نے حرکت یہ کی کہ شریعت پر اپنی خواہش کو غالب کر دیا۔ جب انہوں نے اپنی خواہش کو اللہ کے دین پر، اللہ کی عطا کردہ شریعت پر غالب کر دیا، تو وہ گمراہ ہوئے یا راہ ہدایت پر باقی رہے؟ گمراہ ہو گئے نا۔ چھوٹے والے گمراہ ہوئے یا بڑے والے؟ یہ بڑے والے گمراہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے دین کے بالمقابل اپنی خواہشات کی پیروی کر لے؟ اللہ کے دین کا تقاضا کچھ اور ہے، علم دین کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ بغیر ہدی من اللہ، اللہ کا دین، اللہ کی ہدایت کے بالمقابل اس نے اپنی خواہش کی پیروی کر لی، تو اللہ نے فرمایا کہ بڑا والا گمراہ ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کر لے، یعنی اپنی خواہش کو اپنے دین پر غالب کر دے۔ یہ سلسلہ جاری رہا، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ آدم علیہ السلام نے جو شریعت دی، بعد کے لوگوں نے اپنی خواہش کو اس دین پہ غالب کر دیا، گمراہ ہو گئے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، حقیقت سے روشناس کرایا۔ دعوت و تبلیغ میں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک مصروف عمل رہے۔ 82-83 لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، غرقاب ہو گئے باقی لوگ۔ نوح علیہ السلام اور آپ کے جو صاحبزادگان تھے اور جو لوگ آپ کے ساتھ میں کشتی میں سوار تھے، اب ان سے ایک نئی نسل آگے بڑھی ہے۔ ابھی سدھر جاتے، لیکن انہوں نے کیسے کیسے انداز میں اپنی خواہشات کو اللہ کے دین پہ غالب کیا۔ قرآن پڑھیے، بلکہ سورہ نوح کا جو آخری رکوع کی پہلی آیت ہے، دوسری آیتیں یہ پڑھ لینا، سب کچھ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو اللہ کے عطا کردہ دین پہ کیسے غالب کیا۔ یہ بت پرستی یوں ہی نہیں شروع ہو گئی، اچھا جذبہ تھا ان کا، بڑے نیک ارادے تھے ان کے کہ اللہ والے دفن ہو گئے ہیں، اور جب سے ہمارے درمیان سے گئے ہیں، جب سے اللہ کے ذکر میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ قبروں پہ جا کے ذکر کرتے، روزانہ قبروں پہ کیسے پہنچیں، ان کے مجسمے گھروں میں بنا لیے،
وہ تو ان کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے، اور بعد کی نسلیں انہی کی پوجا میں لگ گئی، اپنی خواہش کو اللہ کے دین پہ غالب کر دیا۔ پوری تاریخ بھری پڑی ہے اس سے۔ آپ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں، تمام رسولوں کی دعوت و تبلیغ کی سرگرمیوں کا آپ مطالعہ کریں، ان کی قوموں کی ناہنجاری کا مطالعہ کریں۔ قوم کی مخالفت کی بنیاد صرف اتنی تھی کہ وہ اللہ کے دین کے بالمقابل اپنی خواہشات کو غالب کرتے تھے، جو ان کے جی میں آیا اسے کرنا چاہتے تھے۔ یہ بیماری عام تھی۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک جامع دین، کامل اور مکمل شریعت، محفوظ کتاب، محفوظ احادیث، محفوظ دین آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے حوالے کیا۔ اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن محفوظ تھا، محفوظ ہے، اور رب کعبہ کی قسم یہ ہمیشہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ ہم اور آپ کب محفوظ رہیں گے؟ یہ ہے سوال۔ نبی کی حدیثیں محفوظ تھیں اور محفوظ ہیں اور محفوظ رہیں گی۔ اللہ کی شریعت محفوظ تھی اور محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی۔ ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ ہماری اور آپ کی حفاظت کی کوئی گارنٹی کہیں موجود ہے کیا؟ بالکل نہیں۔ ہم اگر محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد صرف اور صرف ایک راستہ ہے، اپنے آپ کو اس کتاب سے وابستہ کر لو جو خود محفوظ ہے، اس کے طفیل تم بھی محفوظ رہو گے۔ کریں گے کوشش؟ یہ کتاب محفوظ ہے، ہماری حفاظت کیسے کرے گی؟ نبی کا یہ دین محفوظ ہے، یہ دین ہماری اور آپ کی حفاظت کیسے کرے گا؟ کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ایک جملے میں پوری امت کو اس بندھن میں باندھ دیا ہے جس کی بنیاد پہ ماقبل کی امتیں گمراہ ہوتی تھیں۔ وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے دین پہ غالب کر دیتی تھیں، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہوا تبعا لما جئت بہ، او کما قال علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی تمام خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا۔ دنیا کا کوئی انسان کہیں کا رہنے والا ہو، وہ مکہ المکرمہ کا یا مدینہ منورہ کا باشندہ کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی خواہش کو میرے مصطفیٰ کے دین پہ غالب کرے گا وہ گمراہ ہو کر رہے گا، اسے دنیا کی کوئی طاقت گمراہی سے بچا نہیں سکتی۔ اور اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسی لیے تھا کہ ماقبل کی قوموں کی وہ بیماری جس سے وہ گمراہ ہو جاتے تھے، پھر نبیوں کی ضرورت پیش آتی تھی، اللہ نے اپنے آخری نبی کو اتنا کامل اور مکمل دین دیا کہ وہ دین بھی محفوظ رہے گا، اور جو اس سے وابستہ ہو جائے گا وہ بھی محفوظ رہے گا۔ اور دین سے وابستہ ہونے کی جو اولین اور کڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی خواہش کو نبی والے دین کے تابع کر دو تو وابستہ مانے جاؤ گے۔ نعروں سے وابستہ نہیں ہو سکتے، اپنی خواہش کو مغلوب کرو، نبی کے دین کو اپنے اوپر غالب کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیں، اور کامیاب بنیں گے وہ دین کے ذریعہ سے اور دین سے وابستگی کے ذریعہ، اور وابستگی ہوگی اس شرط پر کہ اپنی ساری خواہشات اس دین کے تابع کر دو جو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی کو ٹٹولیے۔ ہم نے اپنے آپ کو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے تابع کر رکھا ہے؟ اپنے وجود کو، اپنے چہرے کو ان کے دین کے کتنے تابع کیا ہے؟ بیزاری کا عالم دیکھیے، اعلان ہو جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلاموں کی صف لگ رہی ہے، اس میں نبی کے وہ غلام کھڑے ہوں گے جن کو دیکھ کر پہچان لیا جائے کہ یہ نبی کے غلام ہیں۔ کس کو ہمت ہوگی؟
وہ لوگ تو ہمت نہیں کر پائیں گے کہ جو انسانوں کے درمیان جا کر اپنی پہچان چھپاتے ہیں کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے، جب ان سے اتنی نفرت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جب ان سے اتنی بے تعلقی ہے کہ ان کے حوالے سے اپنا تعارف کرانا بھی پسند نہیں کرتے، کہاں رکھے جاؤ گے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ جو کچھ عرض کیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کو ضرور سمجھا ہوگا۔ اپنی کسی خواہش کو اللہ کے دین پر غالب نہ آنے دینا، یہی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد ہے۔ یہ مقصد پورا کرو، اپنی ہر خواہش مغلوب رکھو، اپنے نبی کے دین کو غالب رکھو۔ مثالیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج نبی علیہ السلام کی یوم ولادت کے موقع پر ڈانس ہو رہے ہیں نا، دیکھتے ہیں آپ، ڈانس، لڑکیاں لڑکے ناچ رہے ہیں۔ آپ منع نہیں کر سکتے ان کو، منع کریں گے تو پھر فتنے پیدا ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی سے وابستہ ہیں، اور جو ان کے علماء ہیں اب وہ بھی تنگ آ گئے ہیں کہ وہ اپنے علماء کی بات بھی نہیں مانتے، جب ان کے علماء ان کو حق سمجھاتے ہیں۔ فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت نے ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا کہ یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا ڈانس ہو اور ایسے ڈی جے بجیں اور یہ حرکتیں ہوں، ان کی ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ لیکن ان کے ماننے والوں نے قدغن نہیں لگایا، جو روکا کرتے تھے ان کو برے بھلے القاب سے یاد کرتے تھے۔ آج صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے دین کو مغلوب کر دیا، اپنی خواہش کو غالب کر دیا کہ ہمیں اچھا لگتا ہے ڈانس کرنا، ہم تو یوم ولادت مصطفیٰ پہ ڈانس ضرور کریں گے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کر لے، یعنی اپنی خواہش کو اپنے دین پر غالب کر دے۔